اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جو ہم آپ کے سامنے چھوٹی سی ویڈیو پیش کریں گے اس میں ہم آپ کو مولوی خادم حسین رضوی رضا خانی بریلوی صاحب جو کہ پچھلے دنوں 22 دن اسلام آباد میں دھرنا دے کر آئے ہیں اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کی کافی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے بھی مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں یہ اسلام کو ایک سختی اور قتل و غارت کے دین کے طور پر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف مائل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کو بھی آپ جو ہے ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والا سمجھیں، اس کے خلاف جارحیت کی کارروائی کریں، اور حکومت کے علاوہ خود بھی اگر آپ اس کو مارنا چاہیں تو آپ مار سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی آیات تو کبھی نہیں پڑھتے، کوئی ایسے غیر معروف سی احادیث یا روایات پڑھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو چھوٹا سا کلپ ان کا سنائیں گے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب فتح مکہ کے وقت مکہ گئے ہیں اس وقت کا ایک چھوٹا سا واقعہ انہوں نے سنایا ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ واقعہ سناتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ دھوکہ دہی سے کام کیا ہے اور آدھی حدیث بیان کی ہے۔ جو ان کے مقصد کی بات تھی وہ انہوں نے بیان کر دی، اور جو ان کے مقصد کے خلاف بات تھی وہ انہوں نے بیان نہیں کی۔ اب جو حدیث ہے وہ پہلے آپ سن لیں، خادم حسین رضوی صاحب وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ میں حدیث پوری دکھاتا ہوں۔ یہ ایک دوست نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موصوف کیا بات کرنا چاہتے ہیں، یہ یہاں سے سنیے۔ اسی گل سیدھی کسی نو درد اٹھے تو ویسے ہوندی بھی گل ہوے جب درد اٹھے۔ ہاں جی، حضرت سعد بن عبادہ فتح مکہ دے موقع تے ویکھیا نا، فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ آج لڑائی دا دن ہے، آج کعبے چ بھی بندے وڑ دیاں گے۔ کیوں جی؟ آج کعبے چ بھی بندے وڑ دیاں گے۔ ایک زنانی نو نا شعر لکھ کے دیتے، میرے آقا جنت المعلا دی طرف۔ اب یہ آپ نے سنا ہے کہ مولوی صاحب موصوف نے ایک بات بیان کی ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور وہ بات انہوں نے مکمل بیان نہیں کی، آدھی روایت بیان کر کے یا روایت کا وہ حصہ جو ان کے مطلب کا تھا وہ بیان کر کے تو خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے بات چھوڑ دی ہے اور آگے سے نئی بات شروع کر لی ہے۔ آپ اس پوری ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو لنک بھی دکھا دوں گا اس کا۔ ایک دفعہ میں دوبارہ یہ چھوٹا سا کلپ سنانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے اپنے مقصد کی بات کیا اس میں سے لی ہے، پھر میں آپ کو پوری روایت دکھاتا ہوں کہ انہوں نے اندر سے چھوڑا کیا ہے۔ سنیں جی۔ سعد بن عبادہ فتح مکہ دے موقع تے ویکھیا نا، فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ آج لڑائی دا دن ہے، آج کعبے چ بھی بندے وڑ دیاں گے۔ کیوں جی؟ آج کعبے چ بھی بندے وڑ دیاں گے۔ ایک زنانی نو نا شعر لکھ کے دیتے۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آدھی بیان کر کے، جس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پڑھا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ آج ہم قتل و غارت کریں گے وغیرہ بات کی تھی، اور ظاہر یہ کیا ہے کہ دیکھیں صحابہ جو تھے وہ تو اس طرح کے خیالات کے مالک تھے، اور یہی دین اسلام ہے۔ اس ویڈیو کے آخر پر میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ بھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں یہ کہ جو دین ہے وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ دین وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے علاوہ دین کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی اس کے اندر ایڈیٹنگ کی ہے یا کسی بات کو ہم نے اندر سے چھوڑ دیا ہے تو یہ وہ فیس بک پر جا کر براؤزر کے اندر جا کر
تو یہ آسانی سے چیک کر سکتا ہے. یہ میں آپ کو اس کا لنک دکھا دیتا ہوں. یہ وہ لنک ہے، یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا چینل، اور اوپر پوری ویڈیو کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اس میں آپ جا کر یہ آخر پہ کر کے یہاں کر کے تقریباً یہ بات کی گئی ہے. تو تحلل الکعبہ فرمایا ہٹ جاؤ آج لڑائی دا دن ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ بات کی گئی ہے. یہ نیچے اس کا لنک بھی دیا گیا ہے، اس کو آپ چیک کریں. یہ اب میں آپ کو پوری اس کی حدیث دکھاتا ہوں کہ کیا ہے. یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ محدث فورم کے اوپر غزوہ فتح مکہ 1585 اس پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ نیچے اگر آپ کو مناسب سائز میں نظر آ رہا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں اس کا سائز تھوڑا بڑا کر دوں. یہ الرحیق المختوم ایک کتاب لکھی گئی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اس میں غزوہ فتح مکہ، جب مکہ مکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے فتح کیا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے، تو اس کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، امام ابن قیم لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ لمبا واقعہ ہے. تو اس کے اندر ایک جگہ پہ جا کر وہ شعر جو ابھی خادم حسین رضوی صاحب نے پڑھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اور وہ شعر حضرت، یہ بات درست ہے، آدھی بات جو انہوں نے کی ہے وہ درست ہے، لیکن جو اگلی بات ہے جس سے ان کے مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا اور ان کی بات غلط ثابت ہوتی تھی کہ اسلام جو ہے وہ صرف قتل و غارت کا یا خون ریزی اور مار دھاڑ کا دین ہے، وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے جان بوجھ کر. دھوکہ دہی کی ہے، عوام کی آنکھوں میں مٹی ڈالی ہے. یہ میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار اور مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں. ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ رائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا کہ ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے. ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا. اس کے بعد وہ تھوڑا سا اتنا وہ لکھا ہوا ہے حصہ جو خادم حسین رضوی صاحب نے بیان کیا ہے اپنی اس بات کی تائید میں کہ اسلام جو ہے وہ مار دھاڑ اور قتل و غارت کی تعلیم دیتا ہے، امن کی تعلیم نہیں دیتا. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا کہ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے الیوم یوم الملحمہ الیوم تسہل الحرمہ، آج خون ریزی اور مار داڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی. یہ اتنا فکرہ ہے. یہ خادم حسین رضوی صاحب نے بیان کیا اور لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر ان کو دھوکہ دے کر بات یہاں ختم کر دی. حالانکہ بات یہ والی آگے چلتی ہے. آگے سنیں جو بات خادم حسین رضوی صاحب نے چھوڑ دی ہے. حالانکہ اگر اگلی بات پیش کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل و غارت خون ریزی سے زیادہ رحمت کو اور درگزر کو اور معافی کو پسند فرماتے تھے. دیکھیں آگے واقعہ کیا لکھا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے. اس کے بعد یہ وہ ہے بات جو خادم حسین رضوی جان بوجھ کر چھوڑ گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی. یعنی جو اوپر بات حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سن لی. تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تو آپ نے حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ آپ نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے. آپ نے فرمایا سعد نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کہی ہے. یعنی یہ جو اوپر بات لکھی ہے کہ آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی. یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے
کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تھی اس کو درست کہیں اور پھر اس پہ شاباش دیں ان کو، اس کے الٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو کعبہ کی تعظیم کو بڑھانے کا دن ہے، قریش کو عزت دینے کا دن ہے، مار داڑ کا دن نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا۔ مختلف روایات آتی ہیں، لیکن یہ بات آپ نے دیکھ لی کہ یہ جو انہوں نے خادم حسین رضوی صاحب نے چالاکی کی ہے کہ وہ آدھی بات بیان کر دی ہے کہ جس سے ان کا مطلب نکلتا ہے، اور اسلام کا وہ چہرہ جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہی انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسلام کا حقیقی چہرہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نکھر کر سامنے آتی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا اور آپ کے اخلاق لوگوں کے سامنے نظر آتے ہیں، وہ حصہ خادم حسین رضوی صاحب جان بوجھ کر چھوڑ گئے ہیں اور چھپا گئے ہیں۔ تو ان کا مقصد اس سے صرف یہی بات حاصل کرنا تھا کہ جو ہے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے کہ اسلام جو ہے، جس طرح دوسری ویڈیوز میں یہ کہتے رہے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام تو قتل و غارت کا اور غیرت کا اور بدلے کا اور اس طرح کی باتوں کا دین ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے مختصر سی ویڈیو تھی جس میں بتانا مقصود یہی تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیں علماء اس وقت موجود ہیں جو اپنے آپ کو علامہ اور شیخ الحدیث اور شیخ الشیوخ کہتے ہیں، وہ کس طرح اسلام کی حقیقی تعلیمات کو مسخ کر کے اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کر کے یا آدھے سچ کو چھپا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد مختصراً میں آپ کو قرآن مجید کے اندر سے کچھ مثالیں دوں گا کہ یہ حدیثیں تو پڑھتے ہیں، شاید قرآن کبھی نہیں پڑھتے، قرآن کے حافظ ہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں شاید پڑھا ہوا، یا اگر پڑھا بھی ہوا ہے تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہر جگہ پر جھوٹ بولنے والے کے بارے میں اور شہادت کو چھپانے والے کے بارے میں، جھوٹ میں سچ مکس کر کے بیان کرنے والے کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ جا کر تو یہ ساری آیتیں چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس میں اگر یہ ہے q.ahmadimuslim.da یا DE یا quran.ahmadimuslim.da، یہ دونوں طرح سے آ جائے گا۔ اس میں جب یہ مینیو میں جائیں گے تو سرچ میں آپ لکھیں گے 2.283، یعنی 2 جو ہے صورت نمبر ہے اور 283 283 جو ہے وہ آیت نمبر ہے۔ تو اس میں بسم اللہ کو بھی آیت شامل کیا گیا ہے، اگر آپ بسم اللہ کو آیت کے طور پر شامل نہیں کرتے تو 282 نمبر آیت یہ ہو جائے گی۔ تو یہ ہے جی سورت بقرہ، اس کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں جو ہے مومنوں کو حکم دیتا ہوا فرماتا ہے، آخر میں اس آیت کے دیکھیں لکھا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ گواہی کا مطلب ہے کہ جو چیز میں جانتا ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں، مجھے وہ چھپانی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو کوئی بھی اسے چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ اگر خادم صاحب رضوی صاحب اس بات کو چھپا بھی جائیں گے تو اللہ تو جانتا ہے کہ حقیقت بات کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں سورت بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اے مومنو، اے لوگو، اگر تمہیں حق کا پتہ ہو تو حق کو بیان کرتے ہوئے اندر باطل نہ ملایا کرو،
اور حق کو چھپایا نہ کرو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مولوی صاحب موصوف کو یہ نہ پتہ ہو، خادم صاحب رضوی صاحب کو، کہ اس کے آگے جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو منع کر کے اس کے الٹ بات کی تھی، یعنی رحم کی اور دریا دلی کی بات کی تھی، اعلی اخلاق کی بات کی تھی، اور ان سے اس شعر کو پڑھنے کی وجہ سے جو اپنا جھنڈا تھا اپنی فوج کا وہ واپس لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا تھا۔ تو ان کو آگے دیکھیں مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہی بات واضح کرنا ضروری بتاتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے اور سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ جو جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، حق کو اور باطل کو ملا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم تو حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو آپ ہماری اصلاح کریں، ہمیں بتائیں کہ یہ بات فلاں جگہ پہ آپ نے غلط کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ دیکھیں بہت اہم آیت ہے، یہ سورت 22 ہے، سورت حج 22 نمبر سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتوں کو اور جھوٹ کو اکٹھا بیان کر رہا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرماتا ہے کہ جس طرح بت پرستی اور شرک ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا بھی شرک کی ایک قسم میں آتا ہے، کیونکہ انسان خدا تعالیٰ کو قادر اور خدا تعالیٰ کو رب ماننے کی بجائے جھوٹ کو اپنا رب اور اپنا الہ مان رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہی مجھے جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے، جھوٹ ہی مجھے جو ہے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم بتوں کی پلیدی سے احتراز کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ دیکھیں بار بار واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کہنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور حق کو چھپانے سے منع فرمایا ہے، سچی شہادت کو چھپانے سے منع فرمایا ہے، حق اور جھوٹ کو مکس کر کے بیان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے آگے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا سخت جملہ یہاں بیان فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ مباہلہ میں ایک ہی بات کہی جاتی ہے، کیا کہ آؤ ہم ڈالیں لعنت اللہ کی جھوٹے کے اوپر۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ بولے ہیں اس شخص پر جو کسی واقعہ کو اس رنگ میں بیان کرے جس رنگ میں وہ واقعہ نہ ہو، اس لیے کہ اس کو ذاتی طور پر فائدہ ہو یا اس کا موقف جو ہے اس میں وزن پڑ جائے۔ تو میرا مشورہ ہے خادم صاحب رضوی صاحب کو کہ وہ آئندہ جب بھی کوئی روایت بیان کریں تو اس کو حقیقی معنوں میں بیان کریں، جن معنوں میں وہ روایت آئی ہے اور جس مقصد کے لیے وہ روایت راویوں نے لکھی ہے، اور جو وہ ہمیں حقیقی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ بیان کیا جائے، نہ کہ عوام کو غلط بیانی کر کے تو غلط جو ہے وہ معلومات دی جائیں۔ تو بہت بہت شکریہ دوستو، آپ ہمارے ساتھ رہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ان معلومات کا پتہ چلے، اور وہ اس طرح کے جو نام نہاد مولوی ہیں، نام نہاد علماء ہیں، جو شیخ الحدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ حدیثوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس سے ان کا ذاتی مفاز حاصل ہو جائے، بے شک اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کم ہو جائے، لیکن ان کا اپنا مقصد اگر نکلتا ہو تو وہ اس کو اسی طرح بیان کریں گے جس سے ان کا اپنا مقصد نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور عوام جو ہے جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس عوام کو بھی جو ہے وہ سمجھ توفیق دے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ اس طرح کی ویڈیوز چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، تاکہ جو جھوٹ اور جو دھوکے بازی اس طرح کے علماء کہلانے والے لوگ آ کر کرتے ہیں اس کی وضاحت کر دیں۔ ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے، ویب سائٹ آپ کو بتا دی گئی ہے، اس پر سے جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں،
اور ایک چیز پھر میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ جماعت کا آفیشیل چینل ہے۔ جماعت کا آفیشیل چینل alislam.org ہے۔ جماعت کا آفیشیل ٹی وی چینل MTA.TV ہے۔ آفیشیل معلومات جماعت کی آپ کو ان دونوں ویب سائٹ سے مل جائیں گی۔ یہ پیج ہم احمدی مسلمان خود چلاتے ہیں اور اس کی ہر بات کے ذمہ دار صرف ہم ہیں، جماعت احمدیہ اس کی کسی طرح بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے جو ہم کچھ دیر بعد کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔